خود کو اسٹیبل کرنے کا ہدف بناؤ, پھر بعد میں ماں باپ کو حج کروانا. اگر ایسا کریں گے تو اس سال حج کا سیزن چلا جائے گا تو چلا جائے بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو. آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے, جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے. اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم, حج ہے ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی, مجھے پتا ہے, بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا, یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو. فی الحال آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سیروزہ لگا لو تبلیغ میں تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے. آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے. اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتا ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے. تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے. پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے ہی میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا, تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے کا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا. پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے. ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا,
لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے, کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف, بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں, جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے, حج کو, اللہ کے گھر کی زیارت کو. میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو. تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے, تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا, اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا. فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی, تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہے تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دیے. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں, اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی.